نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہے، اعلان دیا اے صحابیو، حبشہ ملک کا بادشاہ نجاشی اصحابہ اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے۔ حالانکہ حبشہ مدینہ شریف سے 1,500 کلومیٹر دور ہے، 1,500 کلومیٹر دور ہے، اور بیچ میں اگر یمن سے جاؤ تو پھر سمندر بھی آتا ہے، کشتی کے پار ہونے کے بعد آپ نجاشی ملک میں پہنچتے ہیں۔ اتنا دور ملک، فوت ہوتے ہیں حبشہ میں اور حضور مدینہ سے خبر دیتے ہیں۔ خبر دینے کے بعد ارشاد صحابیوں نکلو باہر، ہم بادشاہ کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ کیونکہ یہ نجاشی بادشاہ پر جب صحابہ ہجرت کر کے حبش چلے گئے، نبی کی تعریف کی، تو جب اس نے نبی کی تعریفیں سنی، تھا عیسائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نبی تھے حضرت عیسیٰ، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، سچے آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، مخلص تھے، عادل تھے، انصاف والے تھے۔ تو صحابہ مکہ کی تکلیفوں سے وہاں ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بڑی تعریف کی، حضور کی صفت بیان کی، قصہ لمبا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں غائبانہ اس محمد پر ایمان لاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان لایا، حضور کے دین میں شامل تھے، بادشاہ کی مجبوری تھی، مدینہ شریف حاضر نہیں ہو سکے، غائبانہ مسلمان ہوئے۔ جب صحابہ مدینہ آئے تو حضور کے لیے ہدیہ بھیجا، تحفہ بھیجا۔ حضور کی بیوی حرم محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور سے کرایا۔ یہ نکاح پہلے موقوف تھا، حضور نے جب قبول کیا نکاح صحیح ہو گیا، مہر بھی بادشاہ نے دے دیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گویا تحفہ کے طور پر، ہدیہ کے طور پر بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا۔ تو محبت والے تھے، جب اس کی محبت تھی تو پھر حضور کی بھی تو محبت تھی۔ صحابیوں باہر نکل آئے، ہم بادشاہ کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ صحابہ باہر نکل آئے، صف تیار ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز جنازہ مکمل ہو گئی۔ اس حدیث سے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ استدلال کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسحمہ بادشاہ کو دیکھ رہے تھے، غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مسلک میں ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ جنازہ سامنے ہو پھر نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں، جنازہ سامنے نہ ہو تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کے موافق مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس روایت کا کیا جواب دیتے؟ امام اعظم نے جواب دیا یہ رسول اللہ ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے پردے سارے ہٹا دیے۔ حضور نے اسحمہ بادشاہ کو آنکھوں سے دیکھا، حضور بادشاہ کو دیکھ رہے تھے اور نماز جنازہ پڑھا رہے تھے۔ فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول۔ یہاں لفظ اظہر فرمایا کیوں؟ فلا یظہر، اظہر منا ظاہر کرنا، یہ افعال کے باب میں یظہر ظاہر کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے، اشارہ یہ کر دیا کہ رب تعالیٰ بیچ کے پردے ہٹاتا ہے۔ اگر پردہ ہو تو ظاہر نہیں، پردہ ہو تو ظاہر نہیں، غائب ہے، ظاہر نہیں تو غائب ہے۔ جب پردہ ہٹاؤ تو پھر ظاہر ہے۔ تو اس لیے لفظ یظہر فرمایا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، لا یظہر یظہر من ارتضی من رسول۔ جب رسول کو چن لیتا ہے، اس کو محبوب بناتا ہے، مرغوب بناتا ہے، جب اس پر راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ غیب کے دروازے کھول دیتا ہے، پردے ہٹا دیتا ہے۔ بادشاہ حبشہ میں ہے اور حبیب خدا مدینہ شریف سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔
تو یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اسما کے نماز جنازہ کا ذکر بخاری شریف میں ہے، تو بخاری شریف کی اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل نے ہمارے محبوب کے سامنے پردے ہٹا دیے، حضور اللہ کی عطا سے غیب جان دیا۔ دوسرا فائدہ اس حدیث مبارک سے یہ بھی ملا، جو آدمی آپ سے جتنا پیار کرے اتنا پیار کرنا پڑے گا، جتنی محبت آپ سے کرے اتنی محبت کرنی پڑے گی۔ کما تدینو تدانو احسن کما احسن اللہ الیک هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو آپ سے بھلائی کرے تو بھلائی کرنی پڑے گی، محبت کرے تو محبت کرنی پڑے گی۔ حضور نے دوسروں کی نماز جنازہ غائبانہ ادا نہیں کی، مگر اس بادشاہ کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی۔ یہ سمجھا دیا چونکہ بادشاہ بڑے سچے ہیں، بادشاہ بڑے عادل تھے، بڑے انصاف والے تھے، مجھ سے محبت کرنے والے تھے، خدمت کرنے والے تھے، میرے غلاموں کی حفاظت کرنے والے تھے، اس لیے مجھے پیارے ہیں، اس لیے مجھے محبوب ہیں۔ انہوں نے محبت کی تو محبت کا بدلہ محبوب بن گئے۔ اگر آپ کے اندر یہ احسان کا بدلہ احسان نہیں، اے بیٹا ابا نے آپ کو کھلایا ہے، ابا نے آپ کو کپڑا پہنایا ہے، ابا نے آپ کو علاج کرایا ہے، ابا نے آپ کو پیسہ جیب میں ڈالا ہے، ابا نے آپ پر بڑا احسان کیا ہے، اے بیٹا آپ کو لازم ہے کہ ابا کے احسان کے بدلے میں آپ بھی احسان کریں گے۔ ابا رحمت کرے گا، ابا شفقت کرے گا تو بیٹا ادب کرے گا، بیٹا اکرام کرے گا، بیٹا احترام کرے گا، بیٹا خدمت کرے گا، بیٹا اطاعت کرے گا، بیٹا عزت کرے گا۔ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ابا نے احسان کیا، اگر آپ سمجھدار ہیں، آپ عقل سلیم رکھتے ہیں، آپ فہم تام رکھتے ہیں، آپ اچھی صفتیں رکھتے ہیں، تقویٰ رکھتے ہیں، اسلام کے موافق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ مہربانی کرتے رہیں گے، اللہ کی رحمت دیکھتے رہیں گے۔ بی بی صاحبہ بیچاری کھانا پکاتی ہے، بی بی صاحب کپڑے دھوتی ہے، بی بی صاحب آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کی اطاعت کرتی ہے، آپ کے لیے دکھ درد برداشت کرتی ہے۔ اے شوہر آپ پر اس احسان کے بدلے میں احسان کرنا ہے، تھوڑی بات پر غصہ کرنا، تھوڑی بات پر ڈانٹنا، تھوڑی بات پر بے عزت کرنا، شرمندہ کرنا، خوار کرنا، یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے یہی سمجھایا، جو محبت کرے گا اس کو محبت دینی چاہیے۔